اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کلام امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 34 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قربتاً اللہ، امیر المومنین علیہ السلام جب اہل بصرہ سے جنگ کے لیے نکلے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں مقام ذی قار میں حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اپنا جوتا ٹانک رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر فرمایا، اے ابن عباس، اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ میں نے کہا کہ اب تو اس کی کچھ بھی قیمت نہ ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ دوبارہ سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، یا اللہ پھر آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں میں یہ خطبہ دیا یا ارشاد فرمایا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا کہ جب عربوں میں نہ کوئی کتاب آسمانی کا پڑھنے والا تھا، نہ کوئی نبوت کا دعوے دار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کے صحیح مقام پر اتارا اور نجات کی منزل پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ ان کے سارے خم جاتے رہے اور حالات محکم و استوار ہو گئے۔ اللہ کی قسم، میں بھی ان لوگوں میں تھا جو اس صورتحال میں انقلاب پیدا کر رہے تھے، یہاں تک کہ انقلاب مکمل ہو گیا۔ میں نے اس کام میں نہ کمزوری دکھائی نہ بزدلی سے کام لیا، اور اب بھی میرا اقدام ویسے ہی مقصد کے لیے ہے تو صحیح جو میں باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکال لوں۔ مجھے قریش سے وجہ نزاع ہی اور کیا ہے؟ وجہ نزاع ہی اور کیا ہے، یعنی ان سے اور میرا کیا جھگڑا ہے؟ صرف یہی ہے کہ حق میں حقدار کو دوں گا، جس کا جو حق ہے اس کو پہنچاؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ مولا فرماتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا، خدا کی قسم میں نے تو ان سے جنگ کی جب کہ وہ کافر تھے، اور اب بھی جنگ کروں گا جب کہ وہ باطل کے ورغلانے میں آ چکے ہیں، اور جس شان سے میں کل ان کا مد مقابل رہ چکا ہوں ویسا ہی آج ثابت ہوگا۔ یعنی نہ کل مجھ میں کمزوری تھی نہ آج مجھ میں کمزوری ہے، کل بھی میں حق کے لیے لڑا تھا، آج بھی میں حق کے لیے لڑا ہوں اور لڑوں گا۔ کل وہ کافر تھے، اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے لڑا، آج وہ باطل کے ورغلانے کی وجہ سے باطل کے ورغلانے میں آ چکے ہیں، تو پھر ان سے جنگ ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کلام امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اسے آگے صحیح پہنچاتے رہیں، صحیح سمجھتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔